بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بے نقاب کے ساتھ میں ہوں شاہد جاوید۔ ناظرین، ملک میں حکومت سازی کا عمل جاری ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور کے پی میں جو ہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، اور اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، اور اسی طرح بلوچستان میں جو ہے وہ مخلوط حکومت جو ہے وہ اتحادی حکومت ہوگی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں اس وقت اس جو حکومت سازی کی دوڑ ہے اس سے باہر نکل گئے ہیں، اور جا کے اس جماعت کے ساتھ ملے ہیں جس کے خلاف جو ہے مسلسل جدوجہد کرتے رہے، اور دوسری جماعت جو ہے پہلے برسر اقتدار تھی یعنی پی ٹی آئی، وہ بھی مولانا صاحب پر الزام لگاتی رہی، آج تک ان کی بنی نہیں۔ لیکن اب جو ہے کچھ معاملات پہ ان کا جو ہے اتحاد یعنی اکٹھے ہو گئے ہیں، اور حکومت سے مولانا صاحب باہر ہیں، احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے، اور حکومت خلاف بیانیے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنا موقف دے چکے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ذیلی رہنما جناب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب موجود ہیں۔ جی مولانا صاحب، بتائیے گا کہ یہ حکومت جو ہے بننے تو جا رہی ہے، یہ کتنے سال چلے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے، 2024 کے الیکشن میں بھی، 2018 کے الیکشن میں بھی، کہ یہ الیکشن جو ہے یہ وہ دھاندلی ہے، اور یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ بلکہ آپ اس احساس کے ساتھ بننے جا رہی ہے کہ یہ آپ کو ہم نے تحفے میں گفٹ دیا ہے۔ اس گفٹ کے طور پر یہ ایک قدقات کے طور پر جو نواز شریف صاحب ایک ویژن لے کر ووٹ کو عزت دو والا اور یہ بیانیہ لے کر جو چلتے رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا کر اور نون لیگ کی حکومت دے کر پیپل پارٹیز کی اتحادی ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھی سنا ہے کہ اس میں اتحادی میں شامل ہے، تو بہرحال وہ اپنے معاملات جو بھی طے کریں، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1.5 سال نکالے گی، اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائے گی، یا یہی صورتحال جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، کوئی نیا چہرہ اور نئی صورت میں ایوان کے اندر تبدیلی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک نواز شریف صاحب نے جو اپنا ایک بیانیہ دیکھیے، مولانا صاحب کے بارے میں یہ خبریں تھی کہ وہ صدارت کے امیدوار ہیں، اور جب صدارت سے جواب ملا تو انہوں نے جو ہے بے وفائی کر دی۔ نہیں، آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدارت کے امیدوار تھے۔ وہ یہ پچھلی حکومت میں ضرور تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدارت کا الیکشن لڑا، وہ بھی اس لیے لڑا کہ نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے، دونوں جماعتوں نے مل کر مولانا کو امیدوار بنایا، پھر عین وقت پر پیپل پارٹی کے اندرونی معاملات کی وجہ سے یا جو بھی وجہ بنی، اعتزاز اصل کو انہوں نے بیچ میں لا کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو رکاوٹ بنا، تو پھر اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو۔ دیکھیں، بلوچستان میں بھی آپ نے حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے اتحاد کی بات کی تھی مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے، تو اسحاق ڈار صاحب نے جواب دیا تھا، اور مولانا صاحب اب دیر ہو چکی۔ دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے ہے، اسحاق ڈار صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کی آواز کم ہے، آپ کی آواز کم ہے، ٹیمپو بڑا لوز جا رہا ہے۔ نہیں بس آواز تو میری ٹھیک ہے، شاید آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں یہ جو کہتا ہوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے وہ پہلے پرانے اتحادی بھی رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک جماعتی ایک تعلق بھی رہا ہے، لیکن وہ جو بات انہوں نے کی نا کہ آپ نے دیر کر دی ہے، ہم نے دیر نہیں کی، نہ ہم نے ان کے ساتھ ان سے کوئی حکومت سازی مانگی تھی، نہ جمعیت علماء اسلام آپ کو پہلے دن سے بتا چکے ہیں کہ ہماری تمام صوبائی مجلس عمومی کے اجلاسات ہونے ہیں،
اس کے بعد جو ہے وہ ساری سفارشات چاروں صوبوں کی وہ مرکزی عمومی کا اجلاس میں رکھی جائیں گی، تو اس میں جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستان اور جمہوریت اسلام کی سیاست نے جو پاکستان کے اندر کرنی ہے، چاروں صوبوں میں کرنی ہے، ان کے فیصلہ جات 5 مارچ تک ابھی نہیں کیے جا سکتے۔ اچھا دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں بھی جو ہے کے پی کے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، آپ اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ ایک پی ٹی آئی ہماری مخالف جماعت ہے، جی ہمیشہ سے مخالفت کرتی آ رہی ہے۔ جب اس کا ڈیلیگیشن جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان کے گھر میں گیا ہے تو اس نقطے پر انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ انتخابات میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پر دونوں جماعت کا اتفاق تھا اور اسی پر نقطے پر جو ہے وہ اختتام ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے دھاندلی تو آپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے کی نا، تو اسی نقطے پر آپ ان کے ساتھ جو ہے اتحاد کر گئے۔ دیکھیں جی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ دھاندلی پی ٹی آئی نے نہ کی ہے نہ کروائی ہے، جی تو کچھ عناصر جو ہمارے اندر خانے میں بیٹھ کر پیسے لے کر بکاؤ مال بنے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان نے اپنا کہا ہے کہ اس دفعہ جتنا الیکشن میں اس دفعہ دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے بھی تمام ریکارڈ جو ہے وہ توڑ نہیں، دھاندلی کس نے کروائی؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ پیسے کس نے دیے؟ پیسے بھی ان لوگوں نے لیے ہیں جنہوں نے الیکشن کو تبدیل کیا، الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا ہے، ڈبے بنوائے ہیں۔ مولانا مناصر سمرو صاحب سندھ میں، وہ خود ہمارے وہاں کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، وہ وہاں پر جاتے رہے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے رہے ہیں۔ اچھا، سینٹ آپ 45 کے مطابق آپ کی کتنی سیٹیں تھیں؟ آپ اتنے دنوں سے خبریں دیکھ رہے ہیں، کل وہاں پر دھرنا تھا، کل کراچی پورا بند تھا، 3 4 جگہ پر دھرنے ہوئے، پولیس نے ان کو روکے رکھا، جبکہ ان کا مقام تھا سندھ اسمبلی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیلنج دیا تھا مولانا مناصر سمرو صاحب کو، میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، وہاں پر جو عوام آ رہی وہ مریدین ہیں، پیر صاحب پگڑا صاحب کے مریدین آ رہے ہیں ادھر۔ نہیں، کل جو پروگرام جتنا بھی رہا ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا رہا ہے، اور ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے وہاں پر اتحادی ضرور ہیں، ان کے بھی مریدین آتے ہیں وہاں پر، پروگرام دھرنے بھی وہ کر چکی ہے، آج بھی وہ دھرنے کر رہے ہیں، لیکن فارم 45 کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جمعیت علماء اسلام 30 سے 35 سیٹیں سندھ میں جیت چکی ہے۔ 35 آپ کے پاس ہے، 35 آپ کے پاس ہے، ایم کیو ایم کے پاس 17 ہیں، اور اس طرح تو گنتی پوری الٹی ہوگی بھائی۔ 35 سیٹیں سندھ اسمبلی کی فارم 45 کے مطابق جمعیت علماء اسلام وہاں سے جیت چکی ہے۔ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں نہیں دیکھا، بعض سندھ سے پیپل پارٹی کو کئی جگہوں سے شکست ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی تھی نا، نہیں تو دھاندلی تو جماعت اسلامی کے ساتھ ہوئی ہوگی، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کیسے؟ جماعت اسلامی صرف کراچی تک محدود ہے۔ میں آپ کو دوبارہ ایک بات بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی صرف کراچی تک محدود تھی۔ جمعیت علماء اسلام ایک ایسی جماعت ہے جس کا پورے اندرون سندھ کے اندر ایک ووٹ ہے۔ علامہ راشد محمود سمرو صاحب نے وہاں جمعیت کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا۔ سلام خان میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے میں، ہر سندھ کے معاملے میں ان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے پیپل پارٹی کا ایک متبادل دیا ہے، ان کو ایک لیڈر دیا ہے وہاں پر۔ وہ ماشاءاللہ وہاں پر اتنا کام کر چکے ہیں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اگر ایماندار ہیں اور بی بی شہید کے بیٹے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی یہ سیٹ جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق ہار چکا ہوں، جو کہ مولانا راشد محمود صاحب نے بھی سارے فارم دکھائے ہیں، وہ بیٹھ کر مناظرہ کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ، یا اپنی سیٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور دیگر بھی ہے اس طرح کے معاملات ہیں۔ اگر پیپل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے وغیرہ سندھ اسمبلی میں، اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت سندھ میں بننے جا رہی ہے وہ ڈیلیور کر سکے گی، عوام کو سہولتیں دے سکے گی؟ دیکھیں جی، وہ مسلسل 30 دفعہ گوادر اشار صاحب کو لے کر آ رہے ہیں آئیڈیل کے طور پر، ایک ہی وزیر اعظم کا رہتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک آج تک سندھ کی آپ گھوٹوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں، کچی آبادیوں میں دیکھ رہے ہیں، کوئی انقلاب تو آیا نہیں۔ خود لال کرم سڑکوں پہ کبھی انقلاب نہیں آیا، بی بی شہید کی قبروں تک پانی چلا گیا جب سیلاب آیا، تو یہ حالت تو سندھ کی ہو چکی ہے۔ وہاں پر جمعیت علماء اسلام نے اپنے مدد آپ کے تحت چندہ اکٹھا کر کے لوگوں سے مسائل ان کے جو ہے نا وہ ختم کیے ہیں۔ کسی کے گھروں کا معاملہ تھا، راشن پہنچائے ہیں وہاں لوگوں کو، وہاں پر لوگوں کی امداد کی ہے ہمیشہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کر پائیں گی؟ یہ بڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ ان کو ایک قد کاٹ بتا کر حکومت میں لایا گیا ہے، اور ان کو ایک
سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت کی حکمرانی کے حوالے سے ہمارا تو پہلے بھی شروع دن سے موقف رہا ہے، ابھی بھی یہی موقف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر کے ساتھ بھی تو مولانا صاحب بالکل موقف نہیں تبدیل ہوا تھا، بیٹھ تو گئے تھے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو قبول کر لیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو برداشت کر لیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کو ہم نے برداشت کیا تھا، قبول پہلے بھی نہیں کیا تھا، قبول اب بھی نہیں کریں گے، اب بھی یہ بھی تو غلط ہوتا ہے نا کہ آپ کا موقف شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو آپ اسلام جماعت ہے، دیکھیں مذہبی جماعت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جماعت علماء اسلام ایک، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاسی اور مذہبی جماعت ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن کیونکہ یہاں پر آئینی اور قانونی طور پر جو فیصلے ہوں گے جماعت علماء اسلام اس کو تسلیم کرتی آئی ہے اور کرتی رہی ہے۔ اگر وہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو بنی تھی، اسلام کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن اگر آئینی طور پر ان کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے تو اس پر جماعت علماء اسلام کا موقف برداشت والا ہوگا، نہ کہ ماننے والا، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی احتجاج کی سیاست آپ کریں گے؟ بالکل، اس دفعہ جماعت علماء اسلام نے، آپ کے قائد نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے واضح موقف اختیار کیا تھا کہ اگر کوئی آفر ہو جائے تو کیا مولانا صاحب جو ہے واپس؟ اتنی آفریں تو دے چکے ہیں سارے، آ کر وہاں پر صبح سے لے کر شام تک وہاں جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے پتہ نہیں کتنی جماعتیں وہاں پر گئی ہیں، کئی لوگ گئے ہیں، کئی سفراء گئے ہیں، کئی لوگوں نے وہاں پر بڑی بڑی اپروچیں کروائی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس دفعہ اپنے ضلع رحیمیار خان کی بات کرتے ہیں۔ ضلع رحیمیار خان میں جو ہے 13 صوبائی اور 6 قومی نشستوں پر صرف ایک سیٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے، قومی اور ایک صوبائی، اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کچھ سیٹیں نکال گئی ہے۔ تو یہاں پر جمعیت علماء اسلام نظر ہی نہیں آئی۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنے صرف رحیمیار خان شہر کی حلقہ 262 پی پی 262 جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے اور این 172 پر اپنے امیدواران کھڑے نہیں کیے۔ ویسے ٹوٹل ہمارے پورے ضلع کے اندر 18 سے زائد امیدواران جو ہے وہ سیٹ، بلکہ وہ تو مقابلے سے بھی بہت دور تھے۔ وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، پہلا دوسرا چوتھا نمبر تھا ان کا۔ بات سنیں کہ جمعیت علماء اسلام کا جو ووٹ ہے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ووٹ چوری کر کے دوسری جماعتوں کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے، اس کی ریکاؤنٹنگ آپ آج کروا لیں، لیکن بات ووٹر کے ساتھ یہ تھوڑی لکھا تھا کہ یہ جمعیت کا ووٹ ہے تو یہ چوری کرنا ہے، نہ کریں ایسا۔ دیکھیں جو پولنگ اسٹیشن پر نظر آیا نا، وہاں پر کوئی ایسی دھاندلی نظر نہیں آئی۔ فارم 45 کی بات کرتے ہیں، وہ بات کریں آپ۔ دیکھیں میری بات سنیں، فارم 47 کی بات کر رہے ہیں نا، 45 میں تو آپ جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو فارم 45 کے مطابق یہاں پر 10,000 ووٹ پڑا ہے، لیکن جب اس کا فارم 47 بنا ہے تو وہ 2300 پہ آ گیا۔ اسی طرح مولانا منظور نعمانی صاحب کے، مولانا زید نعمانی صاحب ہمارے زید پیر کے حلقے سے ہیں، فارم 42 کے مطابق دیکھا جائے تو ان کو 15,000 ووٹ پڑتا ہے، جب وہ فارم 47 بنتا ہے تو 3500 ووٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ 45 کے ساتھ تو آپ ایگری ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ تو کوئی نام لکھ کے نہیں بھیجا گیا نا کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے ہو، آپ نہیں ووٹ ڈالو گے یا دوسری پارٹی کو ڈالو گے، یہ تو نہیں ہے نا۔ باقی فارم 45 اور 47 پہ آپ 47 پہ اعتراض ہے، اس کی بات کریں آپ۔ میری بات سنیں کہ جمعیت علماء اسلام کا کارکن جو تھا وہ اپنے گھروں سے نکلا ہے، اس نے کتاب پر مہر لگائی ہے۔ اس کارکن نکلا ہے وہ خاموش کارکن تھا، وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا، وہ عمران خان کا کارکن تھا، اس لیے آپ کو ووٹ کم ملا ہے۔ اور نہ تو رحیمیار خان کے بڑے بڑے برج کیوں الٹے ہیں؟ میاں امتیاز کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ ہار جائیں گے؟ میری بات سنیں، میاں امتیاز صاحب کا ایک اپنا ایک حلقہ ہے، ان کے مقابلے میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ آپ یہ دیکھیں، نہیں آپ راجن سکتے تھے، راجن پور کلام، میں آپ کو بتاتا ہوں، راجن پور کلام اور بدلی شریف وغیرہ، یہ سارا جو حلقہ ہے یہ ٹک چوہان تک جاتا ہے۔ تو اس حلقے میں آپ یہ دیکھیں کہ 171 کا جو حلقہ ہے، اس میں ہمارا اتنا ووٹ بینک تھا جس کو پھر آپ ووٹر کو گھر سے نکال نہیں سکے۔ سنیں میری بات، اتنا ووٹ بینک تھا کہ وہ کسی کی جیت اور ہار میں
ایک کردار ادا کر سکتا ہاں ہار جیت میں جیتنا نہیں بلکہ ہارنے میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا تھا، اور کردار ادا کیا ہے، اس کو ووٹ پڑا ہے، لیکن وہاں کے وڈیروں اور جگیرداروں نے پیسے کا استعمال کر کے ان کو ہرایا ہے۔ وہ کروڑوں کی آفریں دیتے رہے آخری دم تک، ایک دو دن پہلے تک کہ ان کو بٹھا دو۔ میرے پاس بھی خود مخدوم احمد محمود صاحب کا پیغام آیا کہ بھی ہم شکریہ بھی ادا کرنے آئیں گے، اور جناب آپ مہربانی کریں، آپ ہمارے پرانے اتحادی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان تک لوگوں تک جو ہمارے امیدوارات تھے ان تک پیسے کی آفریں آتی رہی ہیں کہ آپ اتنے کروڑ لے لو، مخدوم احمد محمود صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنے آئیں گے یا دوسرے حضرات۔ لیکن وہ ہمارے جو لوگ تھے مولانا یوسف سمرو صاحب اور مولانا جو ہے نا ذکری اور مدنی صاحب، وہ وہاں پر کھڑے رہے ہیں، انہوں نے اپنا ڈٹ کر الیکشن لڑا ہے۔ ہر چیز مقدر ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے اور اپنے ووٹروں کو جتنا وہ نکال سکتے تھے انہوں نے نکالا ہے۔ اچھا دیکھیے، جو پارٹی آپ کے خلاف نعرے لگاتی رہی، مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے نازیبا الفاظ کہتی رہی، ان کے ساتھ چلنا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میری بات سنیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مولانا رحمان صاحب نے اپنی پہلی جو پریس کانفرنس کی ہے انتخابات کے بعد، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان کے دماغوں سے مسئلہ ہے، ان کے جسموں سے مسئلہ نہیں ہے۔ اپوزیشن میں ہم ان کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے، لیکن ان کے دماغوں سے بھی اتفاق نہیں ہے۔ وہ دماغ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کسی قسم کا اتحاد وہ نہیں ہوا ہے۔ جی، تو کیا حکومت جو ہے وہ کتنے سال چلے گی؟ میں نے کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا معاشی حالت بہتر ہو جائے گی؟ کسی کے نقش قدم پر چل کے اور کسی کے سہارے پر حکومت بنائے گا، وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز ہو، یہ حکومت وہ حکومت جو مانگے تانگے کی حکومت ہو وہ کبھی نہیں چل سکتی، نہ وہ کبھی ڈلیور کر سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی ڈر رہے گا کہیں میرا بڑا اور مجھے لانے والا ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اچھا مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ میں امید کرتا ہوں، امید تو کی جا سکتی ہے، لیکن جس طرح ان کے اوپر پریشر ہوگا اس دفعہ جمہوریت اسلام کا جو سب سے بڑی سیاسی قوت ہے اور مذہبی قوت ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان سے ان کو اس وقت اتنا خوف نہیں ہے جتنا مولانا فضل الرحمان کو ہے۔ آپ پچھلی اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کی دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے جمعیت علماء اسلام کے مطابق کے چند مہینوں کی یا چند سالوں کی مہمان ہوگی، اور جن کے ساتھ جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے صرف ایک نقطے پر اتفاق ہے۔ اللہ کرے کہ میرا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، اور باقی سب دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں۔ غریب عوام کو جو ہے فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ غریب عوام اس مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کرے۔ جی نعمان لدھیانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔